حضرت سیدنا فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مکمل طور پر نیکیاں کرتا ہے اور اس کے گھر میں اس کی ایک مرغی ہے جس سے وہ برا برتاؤ کرتا ہے تو اسے نیک کام کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا۔ مطلب یہ کہ جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے، اور جانوروں کے ساتھ برا سلوک کرنے والا بھی بد اخلاق ہے، خواہ بظاہر وہ کتنا ہی نیک اور پارسا ہو، اسے بد اخلاق ہی سمجھا جائے گا۔ چنانچہ ہمارے اسلاف بے زبانوں کے ساتھ نہایت ہی رحم دلی کا برتاؤ کیا کرتے تھے۔ اسی ضمن میں آپ کو ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں جسے آپ بغور سماعت کریں اور اپنے اندر بدلاؤ لانے کی کوشش کریں۔ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ماموں شہر کے حاکم تھے۔ ایک روز اس حاکم وقت کا گزر ایک جنگل کی طرف سے ہوا جہاں حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ روٹی کھا رہے تھے اور ایک کتا ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت سیدنا معروف کرخی علیہ رحمت رضوان کے ماموں جو حاکم وقت تھے، انہوں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا معروف کرخی علیہ رحمت رضوان روٹی کا ایک لقمہ اپنے کھاتے ہیں اور دوسرا لقمہ کتے کو کھلاتے ہیں۔ حضرت سیدنا معروف کرخی علیہ رحمت رضوان کے ماموں کو بڑی غصہ آتا ہے اور وہ قریب جاتے ہیں اور حضرت سیدنا معروف کرخی علیہ رحمت رضوان سے ان کے ماموں جو حاکم وقت ہے وہ کہتے ہیں کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم کتے کے ساتھ بیٹھ کر کے روٹی کھا رہے ہو؟ حضرت سیدنا معروف کرخی علیہ رحمت رضوان اپنے ماموں جو حاکم وقت ہیں ان کی باتوں کو سن کر کے کہتے ہیں، میں شرم ہی کے سبب سے تو کتے کو روٹی کھلا رہا ہوں۔ حضرت سیدنا معروف کرخی علیہ رحمت رضوان کے ماموں جو حاکم وقت ہیں ان کی باتوں کو سن کر کے حیران رہ جاتے ہیں۔ پھر حضرت سیدنا معروف کرخی علیہ رحمت رضوان اپنے سر کو اٹھاتے ہیں اور ایک پرندہ کی جانب جو ہوا میں پرواز کر رہی تھی آواز دیتے ہیں۔ حکم پاتے ہی وہ پرندہ نیچے اتر جاتا ہے اور آپ کے ہاتھوں پر آ کر کے بیٹھ جاتا ہے، لیکن اپنے پر سے اپنا منہ اور اپنی آنکھوں کو چھپا لیتی ہے۔ حضرت سیدنا معروف کرخی علیہ رحمت رضوان نے فرمایا کہ دیکھ لو، جو شخص اللہ رب العزت سے شرم رکھتا ہے دنیا کی ہر چیز اس سے شرم رکھتی ہے۔ حضرت سیدنا معروف کرخی علیہ رحمت رضوان کے ماموں یہ شان دیکھ کر کے بڑی حیران ہو جاتے ہیں اور بڑی شرمندہ ہوتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ والوں کے اخلاق نہایت ہی بلند ہوتے ہیں اور ان کے دل اللہ رب العزت کی مخلوق کی ہمدردی سے معمور ہوتے ہیں اور وہ بھوکے کتوں کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ مگر جس کے دل میں کسی بھوکے انسان کا بھی خیال نہ ہو تو وہ کس قدر سنگ دل انسان ہے اور وہ غافل انسان ہے۔ اور یہ بھی درس ملا کہ غربا و مساکین سے نیک سلوک کرنا چاہیے اور ہمدردی رکھنا چاہیے۔ دراصل یہی شرم و حیا ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کی حکومت جانوروں پر بھی ہوا کرتی ہے۔ آج ہمارے دروازے پر سائل آتے ہیں اور ہم انہیں جھڑک کر کے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہمیں اللہ رب العزت سے لگاؤ کرنی ہے تو یقیناً ہمیں اللہ کی مخلوق سے حقیقی طور پر محبت کرنی ہوگی۔ اگر ہم نے اللہ کی مخلوق سے محبت کر لی تو یقیناً اللہ رب العزت سے ہماری محبت ہو جائے گی۔ اللہ کے پیارے محبوب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز میزان عمل میں سب سے وزنی عمل حسن اخلاق ہوگا۔ گالیاں بکنے والا، بے حیا اور بے شرم لوگوں کو
اللہ رب العزت ناپسند فرماتا ہے۔ جو دوسروں کے لیے اپنے سینے میں ہمدردی رکھتا ہے، جو دوسروں کے لیے اپنا سینہ کشادہ رکھتا ہے، تو یقیناً اللہ رب العزت اس سے محبت کرتا ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن مومن کے میزان عمل میں سب سے زیادہ بھاری عمل اچھے اخلاق ہوں گے، اور اللہ رب العزت فحش کلامی کرنے والے بے حیا آدمی کو بہت ناپسند فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہمیں اچھا عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔